السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و امام المرسلین نبینا وقدوتنا محمد بن عبد اللہ الامین وعلی آلہ وصحبہ الغر المیامین ومن تبعہم وتابعیہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ رب زدني علما يا معلم ابراهيم علمني كما علمته ويا مفهم سليمان فهمني كما فهمته۔ آپ تمام لوگوں کا متن طحاویہ کے نئے درس میں خیر مقدم ہے۔ اس سے پہلے کہ میں درس شروع کروں، عزیزم ولید سلمہ سے کہوں گا کہ وہ آج کے درس کا جو متن ہے اس کو پڑھ دیں تاکہ پھر اسی کی روشنی میں درس شروع کیا جائے۔ عزیزم ولید۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
حسبک حسبک یا ولید. تو یہ آج کی عبارت ہے، اس کی روشنی میں انشاءاللہ آج کا درس ہوگا. سب سے پہلے جو آج درس پڑھا گیا اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، اور پھر اس کے بعد اس پر انشاءاللہ کچھ گفتگو رکھی جائے گی تفصیل کے ساتھ. امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَنَرَى الصَّلَاةَ خَلْفَ كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ وَعَلَى مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ. ہم ہر نیک اور بد کے پیچھے نماز پڑھنے کو درست سمجھتے ہیں، وہ نیک اور بد جو اہل قبلہ میں سے ہوں. اور ایسے ہی ان تمام لوگوں پر جو نیک ہوں یا بد ہوں لیکن اہل قبلہ میں سے ہوں، ان پر جنازہ پڑھنے کو بھی درست سمجھتے ہیں. یعنی ان کا جنازہ پڑھا جائے گا، چاہے وہ نیک ہوں چاہے وہ بد ہوں. ان میں سے ہم کسی کو، یعنی اہل قبلہ میں سے جو نیک اور بد دونوں میں سے کسی کو بھی ہم نہ تو جنت اور نہ جہنم میں اتارتے ہیں، یعنی نہ جنت کی شہادت دیں گے نہ جہنم کی. ولا نشہد لہم علیہم بکفر ولا بشرک ولا بنفاق. ان میں سے کسی معین پر نہ کفر کی اور نہ شرک کی اور نہ نفاق کی شہادت دیتے ہیں جب تک ان سے کوئی چیز ظاہر نہ ہو، اور ان کے باطنی امور کو اللہ رب العالمین کے حوالے کرتے ہیں. اور ہم جماعت کو منتشر کرنے کے لیے ہتھیار اٹھانے کو درست نہیں سمجھتے امت محمدیہ میں سے کسی بھی شخص پر، سوائے اس کے کہ جس کے خلاف ہتھیار اٹھانا واجب ہو. ایسے ہی ہم اپنے ائمہ اور جو حکومت کے حکام ہیں ان پر خروج کو جائز نہیں سمجھتے، اگرچہ وہ ظلم کریں. نہ ان پر ہم بد دعا کرتے ہیں اور نہ ان کی اطاعت و فرما برداری سے اپنا ہاتھ کھینچتے ہیں. ہم ان کی اطاعت کو اللہ رب العالمین کی اطاعت سمجھ کر فرض کے طور پر ادا کرتے ہیں جب تک وہ کسی معصیت کا حکم نہ دیں، اور ہم ان کے لیے درستگی اور معافات کی دعا کرتے ہیں. اور ہم سنت اور جماعت کی پیروی کرتے ہیں، اور شاذ آرا یا اختلاف یا افتراق سے بچتے ہیں، اور اہل عدل اور اہل امانت سے محبت کرتے ہیں، اور ظلم کرنے والے اور خیانت کرنے والوں کو سے دشمنی رکھتے ہیں، ان کو مبغوض رکھتے ہیں. اور ہم کہتے ہیں اللہ اعلم، ان چیزوں میں اللہ رب العالمین زیادہ جانتا ہے، ان معاملات میں جن کا علم ہمارے اوپر مشتبہ ہو جائے. یہ چند باتیں ہیں جو امام طحاوی رحمہ اللہ نے متن طحاویہ میں آج جن کو ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، اس کے اندر یہ باتیں انہوں نے ذکر کی ہیں، اور ان میں سے ہر بات بے انتہا اہمیت کی حامل ہے. سب سے پہلی بات جو شروعات کی انہوں نے کہ نماز ہر نیک و بد کے پیچھے ہم پڑھتے ہیں، اہل قبلہ میں سے اگر ہو، اور ان کا جنازہ بھی پڑھتے ہیں. یہ چیز اہل سنت والجماعت کے عقیدے میں سے ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا بھی عمل اسی پر تھا. اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے ائمہ کے بارے میں کہ وہ تمہیں نماز پڑھائیں گے. ائمہ کے بارے میں کہا کہ وہ تمہیں نماز پڑھاتے ہیں، اگر وہ درستگی پر ہیں تو وہ کیا نام ہے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے اور ان کے لیے بھی بہتر ہے، اور اگر وہ غلطی کرتے ہیں تو وہ تمہارے لیے اطاعت کا معاملہ ہے اور ان کے اوپر اس کا گناہ ہے. یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کی تخریج کی ہے، اور امام ابو یعلا نے مسند احمد کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے. اچھا، اسی طریقے سے نیک یا بد جو بھی ہو،
ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اور ان کا جنازہ بھی پڑھتے ہیں۔ جنازہ کے تعلق سے بھی ایک روایت ذکر کی جاتی ہے کہ صلو علی کل برد و فاجر، لیکن یہ روایت اسناد کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو ضعیف ابو داؤد کے اندر ذکر کیا ہے اور ارواء الغلیل کے اندر بھی ذکر کیا ہے۔ لیکن بہرحال یہ چیز جو ہے وہ اہل سنت کے عقائد میں سے ہے کہ اس میں یہاں پر ایک روایت بھی بیان کی جاتی ہے کہ یہ لفظ اس لفظ کے ساتھ کہ صلو خلف کل بر و فاجر، لیکن یہ روایت ضعیف ہے، یہ روایت ثابت نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن مسئلہ ثابت ہے اور یہ چیز درست ہے کہ امام چاہے نیک ہو چاہے بد ہو۔ اچھا، یہاں امام سے مراد امام وقت ہے، یعنی حاکم وقت ہے، اور ساتھ میں کسی مسجد کا بھی امام مراد ہے جو وہاں کا مقرر کردہ امام ہو، متعین امام ہو، تو ان کے پیچھے نماز پڑھی جائے گی، خواہ وہ نیک ہوں خواہ وہ برے ہوں، جب تک وہ توحید پر قائم ہیں، جب تک وہ شرک سے بچے ہوئے ہیں، اہل قبلہ میں سے جب تک ہیں تب تک ان کے پیچھے نماز پڑھی جائے گی، گرچہ وہ گناہ کبیرہ میں سے کسی گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہی کرنے والوں میں سے کیوں نہ ہو۔ یہ چیز جو ہے اس کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ یہی عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اس طرح کی تعلیمات نہ رکھی جائیں تو پھر کسی بھی ملک کا دستور یا سسٹم چل ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے یہ جو نصوص وارد ہوئے ہیں کہ اجتماعیت کو برقرار رکھنے میں اس کا بہت بڑا کردار ہے ملت کی صفوں میں، اور یہ چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف احادیث میں ثابت ہے کہ کیا نام ہے، امام کا جو ہے امام کی اتباع کرنا یہ ضروری ہے، امام کی تابعداری کرنا، امام کے تابع رہنا یہ بہت ضروری ہے، گرچہ وہ ظلم کرنے والے ہوں۔ یعنی اگر حکام وقت کو مراد لیا جائے، امامت عامہ کو مراد لیا جائے، تو اگر وہ ظلم کرنے والے ہوں پھر بھی ان کی اطاعت سے خروج یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ ان کی اطاعت سے، ان کی فرما برداری سے خروج پر جو برائیاں سامنے آئیں گی وہ ان سے کہیں زیادہ دوچند ہوں گی جو ان کے ظلم و جبر پر صبر کر کے انسان اور اس معاملات کو کیا نام ہے صبر کر کے اس پر جو ہے وہ رہے گا۔ اور یہ چیز ذہن میں رہنی چاہیے کہ برے جو حکام آتے ہیں وہ انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے آتے ہیں۔ ہمیں جو یہ تعلیم دی گئی ہے اس پر ہم کو توجہ دینی چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے اگر وہ حکام برے ہیں تو اللہ رب العالمین نے ان کو ہم پر نہیں مسلط کیا ہے مگر ہمارے اپنے برے اعمال کی وجہ سے، اس لیے کہ جو بدلہ ہوتا ہے وہ عمل کے جنس سے ہوتا ہے، تو اگر ہمارا عمل اچھا رہے گا تو ہمارے حکام اچھے رہیں گے، اور ہمارا عمل برا ہوا ہے تو اس کی وجہ سے حکام ہمارے اوپر برے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٌ، اور ایسی فرمایا وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ جی، تو اگر رعایا چاہتی ہے کہ اپنے حکام کے ظلم سے نجات پائے تو سب سے پہلے اسے چاہیے کہ خود ظلم کو چھوڑ دے۔ جی، یہ جو ہے شرعی تعلیمات ہیں۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے یہ چیز ہی بتلائی ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اس چیز کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ نہ یہ کہ اصلاح کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ اگر حکام ظالم ہوں تو ان کے خلاف خروج کیا جائے، ان کے خلاف تلوار اٹھا لی جائے اور ان کے خلاف بغاوت کر دی جائے، یہ طریقہ نہیں درست ہے، بلکہ یہ طریقہ درست یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو صحیح کرنے کی کوشش کرے، اپنے آپ کو ظلم سے روکے، انشاءاللہ حکام کا ظلم اپنے آپ رک جائے گا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم، اللہ رب العالمین کسی قوم کے اندر
جو حالت ہے اس کی تبدیلی اس کو تبدیل نہیں کرتا، حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ ان چیزوں کو تبدیل کر دیں جو خود ان کے اندر پائی جا رہی ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے ایک اللہ رب العالمین کا آفاقی دستور ہے، اس کی طرف بعض دعات جو ہیں انہوں نے اشارہ کیا ہے، علامہ البانی نے ان کا قول نقل کیا ہے کہ اقیموا دولت الاسلام فی قلوبکم تقم لکم علی ارضکم، کہ سب سے پہلے اسلام کی حکومت اپنے دلوں پر قائم کرو، اسلامی تعلیمات پر پہلے خود اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرو۔ اگر آپ اسلام کی حکومت اپنے دلوں پر قائم کر لے گئے تو تمہاری سرزمین اپنے آپ اسلام کی حکومت اس میں قائم ہو جائے گی۔ تو یہ ہے ظلم، حکام کے ظلم و جور سے بچنے کا اور نکلنے کا طریقہ، راستہ۔ ان کے اوپر ہتھیار لے کر نکل جانا یا پھر فوجی انقلابات کے ذریعے سے، یہ سب چیزیں جو راستے اختیار کیے جاتے ہیں، یہ طریقے درست نہیں ہیں اور یہ سلف کے طریقے کے خلاف ہیں۔ اچھا، اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَا يَنصُرَنَّ اللَّهَ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ جی، اس چیز کو جو ہے ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ یہاں پر جو امام طحاوی رحمہ اللہ نے یہ کہا کہ ہم ہر اچھے اور برے کے پیچھے نماز کو درست سمجھتے ہیں اہل قبلہ میں سے، اس کے اندر حقیقت میں اہل سنت والجماعت کے جو عقیدہ ہے اس باب میں، سمع و طاعت کے باب میں، اس کو انہوں نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہاں پر میں نے ذکر کیا آپ سے کہ امامت صلاۃ کا امام طحاوی نے ذکر کیا ہے کہ ہم نماز ہر ایک کے پیچھے پڑھتے ہیں۔ اب یہاں پر نماز کا امام بھی مراد ہے، اس سے حاکم عام جو خلیفہ یا امیر ہے وہ بھی مراد ہے، اور خاص امام جو امام مسجد کا امام ہے وہ بھی مراد ہے۔ جی، لیکن میں نے کہا کہ اس چیز کو محققین نے ذکر کیا ہے کہ ہم ہر ایک کے پیچھے نماز پڑھیں گے اور کسی کے پیچھے نماز پڑھنے سے ہم باز نہیں رہیں گے، یا کسی کے پیچھے نماز پڑھنے کو درست، ہر ایک کے پیچھے نماز پڑھنے کو درست سمجھیں گے، بشرطے کہ وہ موحد ہوں، اہل قبلہ میں سے ہوں۔ جی، خوارج کے طریقے پر ہم نہیں چلتے، خوارج اور جو دیگر فرقے ہیں ہم ان کے طریقے پر نہیں چلتے کہ ان میں سے ہر ایک جب بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے کہتے ہیں کہ ہم اس امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے، اگر کوئی بھی اختلاف ہو گیا تو امام کے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، اور یا پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم صرف انہی لوگوں کے پیچھے نماز پڑھیں گے جن کے دین کے بارے میں ہم کو پتہ ہوگا، اور جو ہماری طرح سے ہوگا اعتقاد کے باب میں ہم اسی کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ اس قسم کی باتیں یہ اہل سنت والجماعت کی پہچان نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ اگر اسلامی تاریخ کو دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ جو تقلیدی مذاہب والے ہیں ان کا بھی جب عروج کا زمانہ تھا تو ان لوگوں کے یہاں بھی اس قسم کی باتیں پائی جاتی تھیں کہ ایک مسلک کا ماننے والا دوسرے مسلک کے امام کے پیچھے نماز پڑھنے کو درست نہیں سمجھتا تھا، اور ایک وقت ایسا بھی تھا جب بیت اللہ شریف کے اندر چار مصلے قائم تھے، اور یہ سب چیزیں آپ سب لوگوں سے مخفی نہیں ہیں، اور یہ ساری کی ساری چیزیں بدعت سے جڑی ہوئی ہیں، اور اہل سنت والجماعت کے عقیدے کو صحیح طریقے سے نہ سمجھ پانے کی وجہ سے یہ سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اس مسئلے میں کہ ہر ایک کے پیچھے ہم نماز پڑھتے ہیں، اس کے تحت چند باتیں کچھ غور طلب ہیں۔ اس میں سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ امام چاہے وہ حاکم وقت ہو، خلیفہ وقت ہو، یا پھر مسجد کا متعین امام ہو، ہم ان کے پیچھے نماز پڑھنے کو درست سمجھتے ہیں، جیسا کہ امام طحاوی رحمہ اللہ نے فرمایا یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور یہی سلف صالحین کا عمل ہے۔ بخاری شریف کی وہ روایت آپ کے سامنے پیش کی گئی
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ان حکام کے بارے میں جو نماز کو اس کے اصل وقت سے مؤخر کر کے ادا کرتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یصلون لکم فإن اصابوا فلکم ولہم وإن اخطأوا فلکم وعلیہم، کہ اگر وہ نماز وقت سے ادا کرتے ہیں، وہ تمہیں نماز پڑھاتے رہیں گے، وہ تمہارے امام رہیں گے اور وہ تمہیں نماز پڑھاتے رہیں گے۔ اگر وہ درست وقت میں نماز پڑھاتے ہیں یا صحیح طریقے سے نماز ادا کرتے ہیں تو تمہارے لیے بھی بہتر ہے اور ان کے لیے بھی بہتر ہے، اور اگر وہ غلطی کرتے ہیں تو تمہارے لیے اجر ہے اور ان کے اوپر اس کا وزر ہے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، اور یہ اس باب میں اصل کے طور پر یا قاعدے کے طور پر یا اصول و ضابطے کے طور پر یہ روایت جو ہے وہ شمار کی جاتی ہے۔ میں نے آپ سے ذکر کیا اس سے پہلے کہ نصلی خلف کل یا صلو کل خلف کل بر و فاجر، وہ روایت ثابت نہیں ہے، یا اس طریقے سے اور جو چیزیں بتائی جاتی ہیں وہ چیزیں ثابت نہیں ہیں۔ یہ روایت بخاری شریف کی ہے اور یہ روایت ثابت ہے، اور مضمون جو ہے اس کا خلف کل بر و فاجر، وہ مضمون اپنی جگہ پر درست ہے۔ سلف کی زندگی میں اگر آپ دیکھیں تو اس کے بارے میں مزید اس جملے کی زیادہ وضاحت کے ساتھ بات سمجھ میں آتی ہے۔ یہ اس لیے میں ذرا سا کھول کر کے بیان کر رہا ہوں کہ آج کل یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ ہر شہر کے اندر، بلکہ ہر گاؤں کے اندر، بلکہ ہر محلے کے اندر لوگوں کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے، اور اختلاف کی نوعیت ایسی ہوتی ہے کہ وہ معاملہ اتنا زور پکڑ جاتا ہے کہ ایک فریق دوسرے فریق کے امام کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور بسا اوقات نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ ایک مسجد میں دو دو جماعتیں کرنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ طریقہ ہوائے نفس پر چلنے والوں کا طریقہ تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ سلف کا طریقہ نہیں ہے۔ سلف کا طریقہ کیا تھا کہ وہ جو لوگ فسق و فجور کے رسیا مانے جاتے تھے ان کے پیچھے بھی سلف نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ وہ صرف امام کو اس لیے نہیں چھوڑتے تھے کہ وہ گناہ کا کام کرنے والا بندہ ہے یا فاجر آدمی ہے، جیسا کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ واردہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ امیر کوفہ کے پیچھے، کوفہ کے گورنر کے پیچھے انہوں نے نماز ادا کی، فجر کی نماز، اور فجر کی نماز کوفہ کے گورنر نے 2 رکعت کے بجائے 4 رکعت پڑھ دی۔ وہ مدہوش تھا، شراب پیے ہوا تھا، اور شراب کے نشے میں اس نے 2 رکعت کے بجائے 4 رکعت نماز ادا کر دی، اور پھر اس کے بعد پوچھا کہ کیا اور پڑھاؤں؟ اب دیکھیے آپ امام کس قدر مدہوش تھا شراب کے نشے میں کہ اس نے ایک تو 2 رکعت کے بجائے 4 رکعت پڑھائی، اور 4 رکعت پڑھانے کے بعد پھر مزید پوچھ رہا ہے کہ کیا اور اضافہ کروں؟ یعنی اس کے پوچھنے کا مقصد تھا کہ نماز میں نے کوئی کمی تو نہیں چھوڑی، چونکہ وہ اس کو کوئی شعور ہی نہیں تھا کہ اس نے نماز کتنی پڑھائی۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کہا کہ ہم تمہارے ساتھ ہی تھے ان زائد رکعتوں میں جو تم نے پڑھائی، لیکن یہ کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے پیچھے نماز پڑھنا نہیں چھوڑا۔ تو یہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب انہوں نے کیا تھا، یعنی شراب پینے کی لت یا شراب پینے کا جو جرم تھا وہ ان سے سرزد ہوا، اور شراب پینے کی علامات بھی ظاہر ہوئیں اور اس کے اثرات بھی ظاہر ہوئے، اس طور پر کہ نماز کی رکعتوں کی تعداد پر اس کا اثر پڑا۔ ان سب چیزوں کے باوجود ملت کی اجتماعی شکل کو برقرار رکھنے کے لیے اور افتراق سے بچنے کے لیے، انتشار سے بچنے کے لیے انہوں نے ان کے پیچھے نماز پڑھنا نہیں چھوڑا۔ یعنی مصلحت عامہ کو مقدم رکھا جاتا ہے مصلحت خاصہ پر، یہ چیز یہاں پر جو ہے ذکر کرنے کی تھی۔ اسی طریقے سے حجاج بن یوسف الثقفی کا نام آپ نے سنا ہوگا، بہت ظالم و جابر شخص تھا، اور بہت سارے لوگوں کے قتل میں یہ ملوث تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ کسی ایک بندے کا ناحق قتل یہ گناہ کبیرہ ہی نہیں، بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، عام کبیرہ گناہ نہیں بلکہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ لیکن یہ گناہ حجاج بن یوسف سے کئی بار سرزد ہوا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گناہ کبیرہ کا مرتکب شخص تھا، لیکن اس نے
اپنے گورنری کے سالوں میں سے بعض سالوں میں حج کے اندر امیر حج بن کر کے گیا، اور لوگوں کو جو ہے عرفہ کے دن اس نے عرفہ کے دن جب خطبہ دینے کا وقت، نماز پڑھنے کا وقت آیا، تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ، یہ ساری باتیں صحابہ کرام کے حوالے سے بیان کی جا رہی ہیں. پچھلا واقعہ عبداللہ ابن مسعود کا بیان کیا گیا، یہ واقعہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بیان کیا جا رہا ہے. عرفہ کا جب دن آیا تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو حج کے مفتی تھے، مطلب خلیفہ کے حکم سے، کہتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حجاج کے پاس گئے اور کہا کہ نماز پڑھائیے، نماز کا وقت ہو چکا ہے. جب زوال کا وقت قریب ہوا تو وہ حجاج کو انہوں نے جا کر کے کہا کہ نماز کا وقت قریب ہو چکا ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ ظہر اور عصر جمع کر کے پڑھنا ہوتا ہے عرفات کے دن، جیسا کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں، جمع تقدیم کرنی ہوتی ہے اور اول وقت میں پڑھنا ہوتا ہے. تو ظہر کے اول وقت میں ظہر اور عصر کو جمع کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، اور اس سنت پر عمل کرنے کے لیے انہوں نے حجاج بن یوسف کو جا کر کے کہا کہ نماز پڑھانے کے لیے. تو کہا حجاج سے کہ نماز کے لیے نکلیے. حجاج نے کہا کہ کیا اس وقت اے ابو عبد الرحمن؟ بہرحال صحابی تھے عبداللہ بن عمر، تو ان کی توقیر کرتا تھا، تو ان کو کنیت سے پکارا ان کی تعظیم کرتے ہوئے، اور ذرا سا کیا نام ہے استنکار کے طریقے پر کہ کیا اتنی جلدی اس وقت پڑھیں نماز؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا جواب تھا، نعم اترغب عن السنہ، ہاں اسی وقت پڑھنی ہے، کیا سنت تمہیں معلوم نہیں ہے؟ سنت سے روگردانی کرنا چاہتے ہو؟ کہتا ہے کہ حجاج بن یوسف پھر نکلا اور اس نے نماز پڑھائی، اور اسی کے پیچھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور سارے مسلمانوں نے جو حج کرنے کے لیے اس سال گئے تھے، ان سب نے حجاج کے پیچھے نماز پڑھی. یہ واقعہ بھی ہمیں اس چیز کو بتلاتا ہے جو امام طحاوی رحمہ اللہ نے سلف کے عقیدے کے طور پر ذکر کیا ہے کہ ہمارا یعنی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ ہر نیک اور ہر بد کے پیچھے بشرطے کہ وہ اہل توحید میں سے ہو اور اہل قبلہ میں سے ہو، ہم اس کے پیچھے نماز پڑھنا درست سمجھتے ہیں، بلکہ نماز پڑھنا یہی مناسب سمجھتے ہیں. اچھا، اور یہی معاملہ جو یہاں پر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتایا گیا، حجاج کے پیچھے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جلیل القدر صحابہ میں سے سب تھے، وہ انہوں نے بھی حجاج کے پیچھے نماز ادا کی. اسی طریقے سے صحابہ میں سے ایک معتدل تعداد نے حجاج کے پیچھے نماز پڑھی، اور ان لوگوں کے پیچھے نماز پڑھی حجاج کے علاوہ بھی ان لوگوں کی امامت میں ان صحابہ کرام نے جماعت کے ساتھ نماز ادا کی جن کا فجور، جن کا معصیت میں جو معصیت کے حوالے سے پہچانے جاتے تھے، گناہوں کے ارتکاب کے حوالے سے معروف تھے، یا تو قتل کے ذریعے یا دیگر کبیرہ گناہوں کے حوالے سے جو لوگ جانے جاتے تھے، ان کے پیچھے نماز پڑھنے میں انہوں نے کبھی عار محسوس نہیں کی. مسئلہ یہ ہے کہ وہی چیز جو ذکر کی گئی اس سے پہلے کہ مصلحت عامہ اور مصلحت خاصہ، جماعت کے اندر انتشار کا پیدا کرنا یا جماعت کے اندر مسلمانوں کی متحدہ صف میں افتراق اور انتشار یا بغاوت کے راستے کو اختیار کرنا، یہ اس مصیبت سے کہیں بڑی مصیبت ہے جس مصیبت پر صبر کر لینا زیادہ بہتر ہے. یعنی خاص مصلحت پر عام مصلحت کو مقدم کرنا یہ سلف کا طریقہ رہا ہے. یہی جو ہے سلف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور ان کے بعد لگاتار اسی پر عمل ہوتا چلا آیا ہے. تو یہ ایک بات ہوئی. ایک دوسری بات جو یہاں پر کہنے کی ہے کہ یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ ہر نیک اور بد کے پیچھے نماز پڑھنا یہ درست ہے، تو ائمہ اربعہ رحمہم اللہ نے اس شخص کو بدعتی قرار دیا ہے جو یہ کہے کہ ہم کسی امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے جب تک کہ اس کا عقیدہ نہ جان لیں. یہاں پر ہم بتلانا یہ ہے کہ جہاں ہمارا عقیدہ یہ ہے
کہ ہم ہر نیک اور بد کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں بشرطے کہ وہ اہل توحید اور اہل قبلہ میں سے ہو۔ تو اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ امامت کے لیے جو شخص مصلی پہ کھڑا ہے پہلے ہم اس کے بارے میں انکوائری کروائیں، ان کے لیے کمیشن بیٹھائیں، ان کے لیے جانچ پڑتال کروائیں، ان کے ماضی کو کھنگالیں، ان کے پیچھے جاسوسی کروائیں، اور پھر اس کے بعد جب سب کچھ ثابت ہو جائے اس کے بعد ہم اس کے امامت میں نماز پڑھیں۔ حاشا وکلا، اللہ رب العالمین نے آپ کو اس کا مکلف نہیں بنایا ہے کہ آپ کسی کے بارے میں جانچ پڑتال کریں، بلکہ کیا ہے کہ جو بھی امامت کے مصلی پر کھڑا ہے آپ کو اس کے امامت میں نماز پڑھنا ہے۔ یعنی متعین امام کی بات کر رہا ہوں، حاکم وقت ہو یا کسی مسجد کا مستقل امام ہو، اس کے پیچھے نماز پڑھنا یہ آپ سے مطلوب ہے اور ہم سے مطلوب ہے۔ اس کے بارے میں چھان بین کرنے کی ذمہ داری اللہ نے ہمارے اوپر نہیں رکھی ہے۔ اگر اس کا ظاہری احوال بتلاتا ہے کہ وہ ٹھیک ٹھاک آدمی ہے، اہل توحید میں سے ہے، شرک کرنے والا نہیں ہے، تو پھر اس کے پیچھے نماز پڑھنے سے کوئی چیز آپ کو روکے گی نہیں، اور آپ پر یہ نہیں واجب ہے کہ آپ پہلے چھان بین کریں پھر اس کے پیچھے نماز پڑھیں، بلکہ اصل یہ ہے کہ اگر ظاہری صورتحال اس کی ٹھیک لگ رہی ہے تو آپ اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ چھان بین کا معاملہ یہ اللہ نے آپ کو اس کا مکلف نہیں بنایا ہے، بغیر کسی بحث و تحقیق کے اس کے پیچھے آپ نماز پڑھیں گے، اس کا ظاہری جو چیز جو دکھائی دے رہا ہے اس پر عمل کرتے ہوئے۔ ائمہ اربعہ رحمہ اللہ کا یہی مسلک ہے، اسی لیے ائمہ اربعہ نے ان کو بدعتی قرار دیا ہے جو یہ بات کہیں کہ ہم فلاں کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے جب تک اس کے عقیدے کے بارے میں پوری معرفت حاصل نہ کر لیں۔ ایسا بندہ اگر کوئی ہے تو ائمہ اربعہ رحمہم اللہ متفقہ طور پر ذہن میں رکھیے گا، متفقہ طور پر ان لوگوں نے کہا کہ ایسا شخص اہل بدعت میں سے ہے، وہ جو ہے وہ بدعتی ہے، اہل سنت میں سے نہیں ہے۔ اور یہی بات شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی ذکر فرمائی ہے، اور محققین علماء نے اس بات کو ذکر کیا ہے۔ اچھا، جب یہ بات، تیسری بات یہاں پر ایک اور ذکر کرنے کی ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ ہر نیک اور بد کے پیچھے اگر وہ اہل قبلہ یا اہل توحید میں سے ہے تو ہم اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ کیا نماز جیسی عظیم عبادت کو بغیر چھان پھٹک کے کوئی بھی انسان مصلی پر کھڑا ہو جائے اور ہم اس کے پیچھے نماز پڑھ لیں؟ نہیں، اس کا یہ مقصد نہیں ہے۔ یہ بات آپ کے سامنے ابھی میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کی ہے، یہ بات وہاں ہے جہاں خلیفہ وقت نماز پڑھا رہا ہو خود مسجد کے اندر، یا خلیفہ وقت کا متعین کردہ کوئی حاکم گورنر نماز پڑھا رہا ہو، یا کسی مسجد کا باقاعدہ متعین امام نماز پڑھا رہا ہو تب۔ لیکن اگر کسی مسجد کا معاملہ ایسا ہے کہ وہاں کوئی امام متعین نہیں ہے اور وہاں پر کوئی فاسق و فاجر آدمی امامت کے لیے آگے بڑھ رہا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ وہ بندہ فاسق و فاجر ہے، اور وہاں پر کوئی نیکوکار شخص موجود ہے، یا قرآن کی تلاوت کرنے والا حافظ موجود ہے، یا کوئی عالم دین موجود ہے، اور ان کو نظر انداز کر کے یہ بندہ مصلی کی طرف بڑھ رہا ہے، تب ایسی صورت میں واجب ہے، دھیان دیجیے گا، واجب ہے کہ اس امام کا ہاتھ پکڑ کر کے اور شدت کے ساتھ، آپ سختی کے ساتھ اس کو پیچھے گھسیٹیں اور کہیں کہ بھیا علی رسلک، اپنی جگہ پہ ٹھہرے رہو، تمہارا منہ نہیں ہے کہ تم امامت کرنے کے لیے آگے بڑھو، اور پھر وہاں پر جو احق ہے اس کو امامت کے لیے آگے بڑھایا جائے گا۔ یعنی اگر وہاں پر قرآن کریم کا حافظ موجود ہے، قرآن کریم کا حافظ ہے تو اس کو اولیت دی جائے گی، یا پھر یہ ہے کہ اگر کوئی عالم دین ہے تو اس کو اولیت دی جائے گی، کوئی متقی و پرہیزگار ہے اس کو اولیت دی جائے گی، اس فاسق و فاجر آدمی کو امامت کے مقام پر نہیں رکھا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یؤم القوم اقرأہم لکتاب اللہ، کہ قوم کی امامت، مسلمانوں کی امامت وہ شخص کرائے جو کتاب اللہ کا سب سے زیادہ پڑھنے والا شخص ہو۔
تو اس کے اندر اقرأہم کے اندر ظاہر سی بات ہے اعلمہم افقہہم سب داخل ہے، جو قرآن کریم کا زیادہ پڑھنے والا ہو اور قرآن کریم کا زیادہ علم رکھنے والا ہو اور فقہ کے معاملے میں جو مقدم ہو، یہ سب چیزیں اکٹھا اگر کسی کے پاس موجود ہیں تو فبہا، ورنہ قرآن کا زیادہ پڑھنے والا یا پھر اس کے بعد عالم دین یا فقیہ اس کو بڑھایا جائے گا۔ تو جہاں پر کوئی امام متعین نہیں ہے اور وہاں پر موجود لوگوں میں سے کسی کو آگے بڑھنا ہے تو وہاں نیکوکار کو آگے بڑھایا جائے گا۔ یہ چیز جو ہے اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ یہ ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں پر کہا جائے کہ کیا لڑائی کرنے کے لیے جائیں، بڑھ گیا کوئی بھی بڑھ گیا، کیا مسئلہ ہے، ہماری نماز ہر فاسق و فاجر کے پیچھے، نیک و بد کے پیچھے ہو جاتی ہے۔ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے۔ یہ جگہ نہیں ہے اس عقیدے کا حوالہ دینے کی۔ اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیں واضح طور پر۔ اس پوائنٹ کو میں چاہوں گا کہ لوگوں کے ذہن و دماغ کے اندر ٹھیک سے بیٹھا دیا جائے کہ ہر فاسق و فاجر یا نیک و بد کے پیچھے نماز پڑھ لینے کو درست سمجھنا یہ موقع اس کا نہیں ہے۔ وہ موقع کون سا ہے؟ جب خلیفہ وقت نماز پڑھا رہا ہو یا خلیفہ وقت کا متعین کردہ کوئی گورنر یا کسی مسجد کا متعین امام نماز پڑھا رہا ہو، وہاں کے لیے یہ بات ہے کہ ہر نیک اور بد کے پیچھے ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، اگر وہ اہل توحید میں سے ہے اور شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہے، اہل قبلہ میں سے ہے۔ لیکن اگر کسی مسجد کا کوئی راتب امام، کوئی متعین امام نہیں ہے، پنج وقتہ نمازوں کے لیے متعین امام کوئی نہیں ہے، تو پھر وہاں پر یہ صورتحال نہیں گوارا کی جا سکتی کسی بھی طور پر۔ انسان کے بس میں اگر ہے تو قوت کا استعمال کر کے اس چیز کو روکے کہ کوئی فاسق و فاجر آدمی مصلی کی طرف آگے بڑھے۔ وہاں پر یؤم القوم اقرأہم لکتاب اللہ کو سامنے رکھا جائے گا اور اس پیمانے سے وہاں پر جو ہے معاملے کو دیکھا جائے گا۔ اچھا، اب اس کے بعد ایک چیز جو ہے ذکر کرنے کی وہ یہ کہ امام طحاوی رحمہ اللہ نے کہا کہ اہل قبلہ میں سے، اہل قبلہ کسے کہا جاتا ہے؟ اہل قبلہ اس سے پہلے بھی اس پر گفتگو کی جا چکی ہے کہ اہل قبلہ جب کہا جاتا ہے تو اس سے مراد مسلمان ہوتے ہیں، یعنی اہل اسلام جو قبلہ یعنی کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اور یہ تقریباً 4 طرح کے لوگ ہو سکتے ہیں، 4 طرح کے لوگ اہل قبلہ میں ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1 وہ لوگ جو مومنین میں سے ہیں، متقین میں سے ہیں، صالحین میں سے ہیں، نیکوکار لوگوں میں سے ہیں۔ نمبر 1 وہ اہل قبلہ میں سے ہیں، اولین دخول ان کا ہے۔ دوسرے نمبر پہ وہ مسلمان حضرات جو مسلمان تو ہیں لیکن ان کے یہاں مختلف قسم کی معصیتیں بھی پائی جاتی ہیں۔ تیسرے قسم کے وہ مسلمان جن کے پاس کچھ خاص قسم کی معصیتیں پائی جاتی ہیں، کبائر کے مرتکب بھی ہیں وہ لوگ۔ اور چوتھی قسم منافقین کی، چوتھی قسم منافقین۔ ظاہر سی بات ہے منافق گرچہ حقیقت کے اعتبار سے وہ اہل اسلام میں سے نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ نماز ظاہراً پڑھتا ہے اس لیے وہ اہل قبلہ سے خارج نہیں کیا جا سکتا۔ جہاں تک پہلے لوگوں کا معاملہ ہے کہ مومنین صالحین نیک لوگ، تو ظاہر سی بات ہے ان کے پیچھے نماز پڑھنا تو بہرحال درست ہی ہے اور وہی اولا ہے، وہی مطلوب ہے۔ اور وہ اگر مر جائیں تو ان پر جنازہ پڑھنا بھی یہ ان کا حق ہے اور ان کا جو ہے مسلمانوں کے اوپر واجب ہے کہ اس کی نماز جنازہ پڑھیں۔ اگر نیکوکار مسلمان جب مر جائے تو اس پر نماز جنازہ پڑھنا اور اس کے جنازے میں حاضر ہونا اور اس کے جنازے میں شریک ہونا یہ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے۔ اچھا، دوسری قسم کے لوگ جن کے یہاں نیکیاں بھی ہیں اور برائیاں بھی پائی جاتی ہیں، گناہوں کے کام بھی ان سے سرزد ہوتے ہیں اور نیکیاں بھی پائی جاتی ہیں، تو ان کے بارے میں یہاں پر یہ تفصیل اہل قبلہ کی ہم بتا رہے ہیں، ان کے بارے میں جن کا انتقال ہو جائے، امامت کا معاملہ بھی اسی سے متعلق ہے اور جنازے کا معاملہ بھی ان سے متعلق، دونوں چیزوں کا ذکر یہاں پر ساتھ میں کیا جاتا ہے۔ تو ان لوگوں کا جنازہ پڑھنا بھی جنازہ پڑھنا بھی درست ہے اور اس سے
پیچھے رہنا کسی طور پر درست مناسب نہیں ہے، بشرطے کہ وہ جن گناہوں کا مرتکب تھا ان گناہوں کو علانیہ نہ کرتا رہا ہو اور اس کی طرف بلانے والا نہ ہو، اس کی دعوت دینے والا نہ ہو۔ تیسری قسم ان لوگوں کی جو کبائر کے مرتکبین ہیں، ان کے لیے کیا طریقہ ہے؟ ان کے لیے نماز کے حوالے سے جو محققین علماء نے ذکر کیا ہے کہ کچھ لوگ اگر ان پر نماز چھوڑ دیں تو وہ ایسا کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جیسے خودکشی کرنے والا یا اس طرح سے کسی کو قتل کر دینے والا، کیا نام ہے، خیانت کرنے والا، مسلمانوں کے عام مال کے اندر خیانت کرنے والا، یا پھر جس پر حد قائم کی جائے، ایسے لوگ تو کہتے ہیں کہ اس پر بعض مسلمان نماز پڑھ لیں گے اور بعض جو اہل علم ہیں یا اہل فضل ہیں وہ اس پر نماز نہیں پڑھیں گے، جیسا کہ سنت کے اندر آیا ہے۔ اور اہل نفاق کا جو مسئلہ ہے، منافقین کا، منافقین دو قسم پر ہیں۔ ایک وہ منافقین جن کا نفاق ظاہر و باہر ہے، علانیہ جو اللہ رب العالمین کا مذاق اڑانے والے ہیں یا قرآن کا مذاق اڑانے والے ہیں یا پھر قیامت کا انکار کرنے والے ہیں، ایسے لوگ کھلم کھلا منافق ہیں، یعنی ظاہری طور پر جنہوں نے علانیہ ظاہر کر دیا ہے کہ وہ جو ہے ان سب چیزوں کا مذاق اڑا رہے ہیں اور وہ اسلام کے جو ثوابت ہیں ان کو بھی کھلم کھلا اپنی مؤلفات میں، اپنی تحریروں میں، اپنے قصائد میں اگر شاعر ہے باقاعدہ کھلم کھلا اس کا اظہار کرتے ہیں اور اس کا استہزاء ان کے یہاں معروف و مشہور ہے۔ تو ایسے لوگ عبداللہ عبد الرحمن گرچہ ان کا نام ہے لیکن ایسے لوگ حقیقت میں منافق ہیں اور یہ زندیق لوگ ہیں۔ اچھا، اور دوسری قسم ان لوگوں کی جن کے اندر نفاق پایا جاتا ہے لیکن وہ نفاق چھپا ہوا ہے، بعض لوگ اس کے بارے میں جانکاری پا جاتے ہیں اور بعض لوگ ان کی حقیقت سے ناواقف رہتے ہیں۔ تو ایسے لوگ اس کے اندر پہلی قسم کے جو لوگ ہیں جو کھلم کھلا اللہ رب العالمین کا استہزاء کرنے والے ہیں یا قرآن سے کا مذاق اڑانے والے یا قرآن کے احکام کا کھلم کھلا انکار کرنے والے یا پھر قیامت کا انکار کرنے والے، ایسے لوگ جو ہیں ان کے لیے محققین علماء نے کہا کہ ایسے شخص پر نماز جنازہ پڑھنا جائز ہی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ زندیق اور منافق ہے، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم۔ منافقین کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، خواہ آپ ان کے لیے استغفار کریں یا ان کے لیے استغفار نہ کریں، اگر آپ 70 مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کریں گے تو اللہ رب العالمین ہرگز ہرگز ان کی مغفرت نہیں فرمائے گا۔ اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ ان میں سے جب کوئی مر جائے تو ان پر جو ہے آپ ان کے لیے دعا نہ کریں اور نہ ان کی قبر پر کھڑے ہوں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ وہ منافقین جن کا نفاق ظاہر ہے، جو زندیق ہیں، جو دین سے کھلم کھلا دین کی تعلیمات کے ساتھ دین سے جنگ کرنے والے ہیں، دینی تعلیمات کے برخلاف عقیدہ رکھنے والے ہیں اور ظاہری طور پر ثوابت کا انکار کرنے والے ہیں، اپنی تحریروں سے، اپنی تقریروں سے، اپنے مشارکات سے، اپنے اشعار سے، اور جگ ظاہر ہے ان کا زندقہ، تو ایسے لوگوں کی نماز جنازہ پڑھنا جائز ہی نہیں ہے۔ یہ خالص منافق ہے، منافقین خالص نفاق رکھنے والے منافقین، تو ان کا نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے، گرچہ ظاہری طور پر وہ اہل قبلہ میں سے ہیں، حقیقت میں وہ وصف عام کے اعتبار سے گرچہ اہل قبلہ میں سے ہیں لیکن حقیقت میں وہ اہل قبلہ میں سے نہیں ہے۔ دوسری قسم جو ہے جن کا نفاق ڈھکا چھپا ہے اور بعض لوگ اس کی حقیقت جانتے ہیں، بعض لوگ اس کی حقیقت نہیں جانتے ہیں، تو اگر وہ لوگ ایسے شخص کے جنازے میں، اگر وہ لوگ جو اس کی حقیقت سے آگاہ ہیں، اگر وہ ان پر جنازہ کی نماز نہ پڑھیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور وہ لوگ جو اس کی حقیقت سے ناآشنا ہیں وہ اس پر عام مسلمان کے طور پر سمجھتے ہوئے اس پر جنازہ کی نماز پڑھ لیں، یہی اصل ہے، یہی اصل ہے۔ اس لیے کہ جب تک نفاق یقینی طور پر ظاہر نہ ہو تب تک انسان کو شبہے کا فائدہ دیا جاتا ہے۔
تو جس شخص کا نفاق بعض لوگوں کے لیے ظاہر ہو اور بعض لوگوں کے لیے ظاہر نہ ہو، تو جن لوگوں کے لیے ظاہر نہیں ہے وہ اس پر نماز جنازہ پڑھ لیں گے، اور جن لوگوں کے لیے پورے طور پر ظاہر ہے اس کی حقیقت، وہ اگر نہ چاہیں اس پر نماز جنازہ پڑھنا تو وہ نہ پڑھیں۔ اسی لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کسی پر جنازہ کی نماز تب تک نہیں پڑھتے تھے جب تک اس کی حالت معلوم نہ ہو جائے۔ ہمارے زمانے میں اس وقت کیا ہے کہ جنازہ چاہے جس کا ہو، فوراً ہم لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، یہ جانے بغیر کہ وہ بندہ کون تھا، کیا تھا، کیسا تھا۔ حقیقت یہی ہے کہ مسلمان کے بارے میں عام طور سے یہی بات سمجھی جاتی ہے کہ وہ صحیح العقیدہ مسلمان رہا ہوگا، صدیق جو ہے وہ نہیں رہا ہوگا۔ لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کسی پر جنازہ نہیں پڑھتے تھے جب تک اس کی حالت کا اطمینان نہیں ہو جاتا تھا، بلکہ وہ انتظار کرتے تھے کہ حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ جب تک وہ اس کے جنازے میں آ نہیں جاتے تھے یا اس کی جنازہ نہیں پڑھ لیتے تھے، تب تک عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ رکے رہتے تھے، جھجکے ہوئے رہتے تھے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے ناموں کے بارے میں آگاہ کر رکھا تھا، تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ انتظار کرتے تھے کہ کیا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان پر نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے۔ اس لیے کہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر سی بات ہے جن کے بارے میں ان کو اللہ کے رسول نے بتا دیا تھا کہ وہ منافقین میں سے ہیں، وہ ان پر نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو عمر بن خطاب انتظار کیا کرتے تھے حذیفہ کے عمل کا، کہ اگر حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے جنازے میں شریک ہیں تب عمر بن خطاب بھی جنازہ پڑھ لیا کرتے تھے۔ جس کے جنازے میں حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر نہیں ہوتے تھے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا جنازہ نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو منافق خالص النفاق منافق ہو، اس کا معاملہ جو ہے وہ جس طریقے سے درست نہیں ہے اس پر جنازہ پڑھنا، ایسے منافقین کا جس کا معاملہ مشتبہ ہو یا جس کا معاملہ ملتبس ہو، اس کے معاملے میں بھی جن کو یقین ہو وہ جنازہ نہیں پڑھیں گے، اور جن کو نہیں یقین ہے وہ یا جن کو معلوم نہیں ہے وہ عام لوگ پڑھ لیں گے۔ اور منافقین کی حالتوں میں تفریق کا یہ اس سے جو ہے اندازہ، اس سے دلیل اس پر پکڑی جاتی ہے۔ جی، امام طحاوی رحمہ اللہ نے اس کے بعد فرمایا کہ ان میں سے ہم کسی کو جنت یا جہنم میں نہیں اتارتے، اور نہ ان کے لیے کفر اور شرک اور نفاق کی شہادت دیتے ہیں جب تک ان سے کوئی چیز ظاہر نہ ہو جائے، اور ان کے سرائر کو اللہ رب العالمین کے حوالے کرتے ہیں۔ یہاں پر امام طحاوی رحمہ اللہ نے عمومی طور پر کہا ہے کہ ہم کسی کے لیے جنت کی شہادت نہیں دیتے اور نہ جہنم میں جانے کی بات کرتے ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے یہ علی العموم نہیں ہے، سوائے ان لوگوں کے جن کے بارے میں اللہ کے رسول، امام طحاوی نے خود آگے متن طحاویہ کے اندر اس کی تفصیل کو بیان کیا ہے، اور وہ چیز آگے آئے گی کہ ہم شہادت جنت کی دیتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت دی ہے، جیسے خلفائے اربعہ ہیں اور بقیت العشرہ المبشرہ ہیں۔ اسی طریقے سے عبداللہ بن سلام جو یہودی تھے پھر اسلام لے آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دی ہے، اور وہ صحابہ کرام جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عشرہ مبشرہ کے علاوہ جنت کی بشارت دی، ہم ان کے بارے میں جنت کی بشارت دیتے ہیں، لیکن جنت کی بشارت نہیں دیتے یا جنت کی شہادت نہیں دیتے۔ یہاں جو کہا ہے یعنی ان لوگوں کے بارے میں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز منسوخ نہیں ہے صراحت کے ساتھ، تو چونکہ جنت میں کس کو ڈالا جا رہا ہے اور جہنم میں کس کو ڈالا جا رہا ہے یہ ایک غیبی معاملہ ہے، ہم دنیا میں اس کے بارے میں اپنے طور پر نہیں جان سکتے، اس لیے ہم اپنے طور پر کسی کے بارے میں جنت یا جہنم کی گارنٹی نہیں دے سکتے۔ لیکن وہ جن کے بارے میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جانے کی یا جہنم میں داخل ہونے کی صراحت کے ساتھ بات بیان کر دی ہے، اس کے بارے میں تو ہم صراحت کے ساتھ کہیں گے کہ فلاں جنتی ہے اور فلاں جہنمی ہے۔ جی، یہ استثناء یہاں پر یاد رکھنا ضروری ہے۔ غیبی امور سے تعلق ہونے کی وجہ سے یہاں پر ہم چونکہ اس کو نہیں جانتے اس لیے ہم اس کی شہادت نہیں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا
کہ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ رب العالمین کے بارے میں ایسی بات کہو جو تم نہیں جانتے۔ تو جو لوگ اللہ رب العالمین کے پاس جا چکے ان کے بارے میں جنت کی شہادت دینا یا جہنم ان کو پہنچا کر کے دم لینا، یہ اللہ رب العالمین پر تقول ہے۔ آپ کو کیا معلوم کہ اللہ رب العالمین نے ان کے ساتھ کیا انجام کیا؟ جی تو اس لیے ہم اس کی شہادت نہیں دیتے سوائے ان لوگوں کے جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتلا دیا ہے۔ جی البتہ یہ چیز ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ اہل کلمہ یا اہل توحید میں سے جو شخص ہیں وہ انشاءاللہ جنت میں جائیں گے، چاہے اپنے گناہوں کی بدولت وہ جہنم میں ایک مدت تک سزا کاٹیں گے، یا اللہ رب العالمین نے اگر چاہا، اور اللہ رب العالمین نے اگر چاہا تو سزا میں تخفیف کر دے گا، اللہ نے چاہا تو سزا کو یکسر معاف کر دے گا اور جنت میں داخل کر دے گا۔ تو کسی معین کے لیے ہم جنت اور جہنم کی شہادت نہیں دیتے یقینی طور پر۔ معتزلہ اور خوارج کا اس معاملے میں اختلاف ہے، جیسا کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ وہ لوگ اپنے طور پر جنت اور جہنم کو متعین کر دیتے ہیں اور اللہ رب العالمین پر ایک طریقے سے وہ فتویٰ داغتے ہیں کہ جس کو چاہا اپنے سے جنتی بنا دیا، جس کو چاہا اپنے سے جہنمی بنا دیا۔ لیکن یہ اہل سنت والجماعت کا مسلک نہیں ہے۔ یہ معتزلہ اور خوارج جو گمراہ فرقے ہیں عقیدے کے باب میں، اہل بدعت میں سے ہیں، ان کا یہ مسلک ہے۔ جی یہاں پر کچھ باتیں اب پوائنٹ کے ساتھ ذکر کرنا چاہوں گا اس پہلو کے حوالے سے بھی۔ یہ بات جو کہی جا رہی ہے یہ خاص کر کے کسی کے بارے میں، لیکن جب وہ اہل قبلہ میں سے ہوں، جب وہ اہل توحید میں سے ہوں، یعنی اہل توحید میں سے آپ جانتے ہیں کہ وہ کیٹیگریاں ہیں جو اوپر آپ کے سامنے بیان کی گئیں، تو ان کیٹیگریوں کے حساب سے اہل کلمہ یا اہل توحید میں سے کچھ لوگ بالکل صالحین و متقین ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اچھے اور برے عمل دونوں کیے، اور تیسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو گناہ کبیرہ کے مرتکب ہیں اور جو اپنے گناہوں کے لیے معروف اور مشہور ہیں۔ اور اس کے بعد منافقین کا بھی ذکر کیا، اس میں بھی دو کیٹیگری ہے۔ تو اہل قبلہ میں سے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے کہ ان کے بارے میں جنت یا جہنم کی ہم شہادت نہیں دیں گے۔ لیکن اگر کوئی شخص سرے سے اہل قبلہ میں سے ہے ہی نہیں، کفار و مشرکین میں سے ہے، تو کفار و مشرکین کے بارے میں ہم کیسے، ان کے بارے میں کیسے ہم شہادت نہیں دیں گے؟ کفار جہنم میں ہے، کفار جہنم میں جائیں گے، اس کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح روایت میں فرمایا کہ حیثما مررت بقبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیثما مررت بقبر کفار فبشرہ بالنار، کفار کی قبروں میں سے جس قبر کے پاس سے بھی گزرو تو اسے جہنم کی بشارت دے دو۔ تو یہ کفار کے بارے میں نہیں ہے، کفار کے بارے میں تو یہ چیز ہے ہی ہے کہ آپ ان کے بارے میں جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سارے کے سارے جہنمی ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس اللہ رب العالمین کی مشیت بھی اس کو شامل نہیں ہوگی نا۔ قرآن نے کیا کہا؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، تو یہ تو اللہ رب العالمین نے خود کہہ دیا ہے کہ اہل شرک کو اللہ رب العالمین کبھی نہیں بخشے گا، تو وہ یقینی طور پر اہل نار میں سے ہیں۔ تو جو یقینی طور پر اہل نار میں سے ہیں، جہنمیوں میں سے ہیں، جہنم جانے والوں میں سے ہیں، ان کے بارے میں جہنمی ہونے کی شہادت دینا، اس سے جھجک محسوس کرنا، یہ نہیں مراد ہے یہاں پر۔ یہاں مراد یہ ہے کہ خود اہل توحید میں سے، اہل قبلہ میں سے کسی کے لیے خاص کر کے جنت کی بشارت دینا یا جہنم کی وعید سنانا کسی ایک متعین شخص کے لیے، یہ چیز درست نہیں ہے۔ اس چیز کو جو ہے ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ اہل توحید میں سے کسی کے لیے جنت یا جہنم کی بشارت دینے کے حوالے سے
تین قول عام طور سے ذکر یا کچھ اقوال اس سلسلے میں ذکر کیے جاتے ہیں۔ پہلا قول یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ ان میں سے کسی کے لیے اور کسی پر کوئی گواہی دی ہی نہیں جا سکتی، متعین طور پر کسی کے لیے اور کسی چیز پر گواہی نہیں دی جا سکتی، شہادت نہیں دی جا سکتی۔ ہاں، کسی متعین وصف کے لیے شہادت دی جا سکتی ہے، معین کے لیے شہادت دی ہی نہیں جا سکتی، یعنی کسی معین کے لیے جنت یا جہنم کی شہادت دی جا سکتی ہے یا نہیں، اس کے بارے میں اقوال ذکر کیے جا رہے ہیں۔ پہلا قول یہ بتایا کہ کسی متعین شخص کے لیے کسی چیز پر شہادت دینا یہ درست نہیں ہے، شہادت نہیں دی جائے گی، بلکہ ہاں البتہ یہ ہے کہ کسی جنس کے لیے کسی خاص وصف پر شہادت دی جا سکتی ہے۔ جیسے یہ کہا جائے کہ مومن جنت میں ہوں گے، ظالم جہنم میں ہوں گے، جو متقی و پرہیزگار مومن ہیں وہ جنت میں ہوں گے، اور کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والے جہنم کی دھمکی ان کو دی گئی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ سب چیزیں یہاں تک کہی جا سکتی ہیں، لیکن ان میں سے کسی کے لیے یقینی طور پر جنت کی بات کرنا یا جہنم کی بات کرنا یہ درست نہیں ہے، جنت یا جہنم کی شہادت یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ کسی انسان کے ظاہری اعمال کو دیکھ کر آپ جنت اور جہنم کی شہادت نہیں دے سکتے، جنت اور جہنم کی شہادت نہیں دے سکتے۔ اس کی وجہ کیا ہے، اس کی تفصیل ابھی آگے بیان کریں گے۔ دوسرا قول اس سلسلے میں بیان کیا جاتا ہے جو جمہور اہل علم کا قول ہے، اور محدثین کا بھی یہ قول بیان کیا جاتا ہے کہ اس کے اندر قرآن و حدیث کی دلیل پر چلا جائے گا، اور کسی کو جنت یا جہنم میں داخل نہیں کیا جائے گا مگر ان لوگوں کو جن کو اللہ رب العالمین نے داخل کیا ہے جنت میں یا جہنم میں۔ کتاب و سنت کی دلیل اگر موجود ہے تو اس دلیل کے اعتبار سے اس کو جنتی یا جہنمی مانا جائے گا، اور قرآن و سنت کے نصوص میں اگر جنس کے لیے آئی ہے شہادت جنت کی یا جہنم کی، یا کسی معین کے لیے شہادت آئی ہے جنت کی یا جہنم کی، تو اس کو تسلیم کیا جائے گا۔ جیسے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات صراحت کے ساتھ آئی کہ وہ اہل جنت میں سے ہیں، قرآن کریم نے اس کی شہادت دی کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل جنت میں سے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے بارے میں یہ شہادت اللہ رب العالمین نے دی ہے کہ وہ مطہرون ہیں، مطہرون پاک کیے گئے، پاک ہیں، وہ مطہرون، یہ چلا دو کہ جو ہے اہل سنت اہل بیت جو ہیں اللہ رب العالمین نے ان کو پاک کر دیا ہے، اور انہی میں سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ اور امہات المومنین ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو اس طریقے سے ان کے بارے میں مطہر ان کو اللہ رب العالمین نے بنایا۔ اس چیز کی شہادت دینا یہ قرآن کی شہادت، قرآن کے اندر مذکور ہے، تو اس کی شہادت دینے میں کوئی حرج کی بات نہیں، بلکہ دیں گے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں بعض صحابہ کرام کے بارے میں نام لے کر کے کہا گیا کہ وہ جنتی ہیں، جیسے عشرہ مبشرہ کے بارے میں، عشرہ مبشرین بالجنہ، ان کے بارے میں، یعنی چاروں خلیفہ راشد، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ، ابو عبیدہ عمرو بن جراح رضی اللہ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، اور سعید بن زید رضی اللہ عنہم اجمعین۔ تو ان لوگوں کے لیے، عشرہ مبشرہ کے لیے ہم جنت کی شہادت دیں گے۔ اسی طریقے سے بلال رضی اللہ عنہ وارضاہ کے لیے جنت کی شہادت دیں گے، اس لیے کہ جنت کی شہادت ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آئی ہے کہ وہ اہل جنت میں سے ہیں۔ اسی طریقے سے جن کے لیے جہنم کی شہادت آئی ہے، چاہے وہ اہل قبلہ میں سے کیوں نہ رہے ہوں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں جہنمی ہونے کی بات ذکر کی ہے، تو ہم ان کے بارے میں شہادت دیں گے کہ وہ اہل نار میں سے ہیں۔ تو یہ دوسرا قول ہے جی، اور یہی قول امام طحاوی رحمہ اللہ نے اختیار کیا ہے کہ ہم کسی کے جنتی یا جہنمی ہونے کی شہادت اپنے طور پر نہیں دیں گے۔ ہاں،
جن کے بارے میں کتاب و سنت کے اندر کوئی دلیل آ گئی ہم ان کے بارے میں شہادت دیں گے. اور یہ قول جیسا کہ ذکر کیا جمہور اہل علم کا ہے, امام طحاوی نے بھی اس کو ذکر کیا ہے, اور جمہور اہل حدیث اور اہل سنت اسی قول کو اختیار کرتے ہیں. تیسرا قول ذکر کیا جاتا ہے کہ عمومی بات تو یہی ہے کہ کسی کے بارے میں متعین طور پر شہادت نہیں دی جائے گی الا یہ کہ کتاب و سنت کے اندر آیا ہو. ہاں ایک شکل اور ہے جن میں متعین کسی شخص کے لیے جنت یا جہنم کی شہادت دی جا سکتی ہے, اور وہ کیا ہے, لوگوں میں شہرت کو دیکھ کر کے. اور ان کی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گزرا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں نے اس پر اس کی اچھائی بیان کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجبت. پھر دوسرا جنازہ گزرا تو صحابہ نے اس کی برائی بیان کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وجبت. صحابہ کرام نے پوچھا رضوان اللہ علیہ مجمعین کہ اے اللہ کے رسول کیا چیز واجب ہو گئی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا والا جنازہ جس پر تم نے جس کی اچھائی بیان کی, اچھے سے جس کو یاد کیا, اچھائی کے حوالے سے جس کو یاد کیا, اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. اور دوسرا جنازہ جس کے بارے میں جس کو شر کے ذریعے یاد کیا, اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی. تم لوگ اللہ کے شہداء ہو, اللہ کے گواہ ہو اس کی زمین میں. اسی طریقے سے ایک دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریب ہے کہ تم لوگ اہل جنت کو اہل جہنم سے پہچان لو. لوگوں نے پوچھا کہ کیسے ہے اللہ کے رسول؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھی تعریف اور بری تعریف کے ذریعے سے, یعنی اچھا سمعہ اس کا باقی رہا اس کے جانے کے بعد, یا اس کے جانے کے بعد لوگوں کے اندر اس کا برا سمعہ باقی رہا, لوگوں کے اندر اس کا تذکرہ اچھے انداز میں ہوتا رہا یا برے انداز میں ہوتا رہا. اس کے ذریعے سے تم پہچان لوگے کہ کون اہل جنت میں سے ہے اور کون اہل نار میں سے ہے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس روایت کو یا ان جیسی روایتوں کو بنیاد بنا کر کے فرمایا کہ اس طرح کے لوگوں کے لیے بھی متعین طور پر اہل جنت یا اہل نار میں سے ہونے کی شہادت دی جا سکتی ہے. یعنی کتاب و سنت میں جن کا معین طور پر آیا ہے جنتی یا جہنمی ہونے کا, ان کی بھی ہم شہادت دیں گے, اور جس جنازے کے بارے میں عمومی رائے اچھی ہوگی تو اس کے لیے اہل جنت کی شہادت دیں گے, اور اگر بری ہوگی تو اس کے لیے اہل نار کی شہادت دیں گے. یہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی اس کو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کی طرف میلان ظاہر کیا ہے. لیکن اور اچھا اس طریقے کی اس قول کے مطابق جن لوگوں کے بارے میں شہادت دی گئی کہ یا گواہی دی گئی کہ وہ سچے ہیں, اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے جتنے بھی ہیں وہ, اور اسی طریقے سے جو بڑے بڑے اسلام کے ائمہ گزرے ہیں, امام گزرے ہیں, جیسے امام مالک ہیں, امام شافعی, امام احمد, امام بخاری, امام مسلم وغیرہ وغیرہ جو دیگر محدثین ہیں, ان کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اہل جنت میں سے ہیں, اس لیے کہ پوری خلق الہی ان کے بارے میں گواہی دیتی ہے کہ وہ اچھے تھے, تو اس کا مطلب ہم ان کو اہل جنت میں سے شمار کر سکتے ہیں. لیکن ان تینوں اقوال میں سے صحیح اور زیادہ دلیل سے قریب قول جمہور کا قول ہے, جو دوسرا قول نقل کیا گیا ہے. یعنی ہم کسی کو متعین طور پر جنتی ہونے کی یا جہنمی ہونے کی شہادت نہیں دے سکتے سوائے ان کے جن کے بارے میں قرآن کے اندر آ گیا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنت مبارکہ کے اندر آ گیا. یہ جو اضافہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے, یہ دلیل ٹھوس نہیں ہے اس چیز پر جس پر امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے دلیل پکڑنے کی کوشش کی ہے, اس لیے کہ اس کے اندر یہ چیز سمجھی جا سکتی ہے کہ جن کے بارے میں لوگوں نے اچھی گواہی دی یا جن کے اچھے ہونے کی بات کہی, ان کے بارے میں ہم امید رکھتے ہیں کہ وہ اہل جنت میں سے ہیں, امید رکھ سکتے ہیں. اور جس کے بارے میں برائی کی گواہی دی, ہم ان کے بارے میں یہ خطرہ محسوس کر سکتے ہیں کہ وہ جہنمی ہوں گے. لیکن یقینی طور پر ان کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنا, یہ چیز اس پر یہ دلیل نہیں بن پائے گی. کیوں؟ اس روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ استعمال فرمائے ہیں وہ فرمایا ہے کہ وجبت,
اور دوسری جگہ بھی آپ نے کہا وجبت. تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ان دونوں جنازوں کے لیے جنت یا جہنم جو واجب ہوئی وہ ان لوگوں کی شفاعت کی وجہ سے ہوئی، ان لوگوں کی شفاعت کی وجہ سے ہوئی. جی، یعنی ان کے لیے جنت واجب ہوئی، لوگوں کے اچھے تعریف، اس پہلے جنازے کے لیے جنت واجب ہوئی لوگوں کی اچھی تعریف کی وجہ سے اس کے لیے. اور تو اچھی تعریف یہ نتیجہ نہیں ہے بلکہ یہ سبب ہے جنت کے واجب ہونے کا. لیکن ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے قول کو اگر لیا جائے تو گویا وہ لوگوں کی اچھی تعریف کو نتیجہ بتلا رہے ہیں، اور یہ چیز کسی طور پر مناسب نہیں ہے. جی، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ لوگوں کا تعریف کرنا یہ اس کے جنت میں جانے کا سبب ہے. اسی طرح تو گویا وہ شفاعت کے قائم مقام ہوا اور ان کے لیے دعا کے قائم مقام ہوا. اس جنازے کے لیے لوگوں کی طرف سے اچھی تعریف گویا اس میت کے لیے شفاعت کے درجے میں ہوئی اور اس کے لیے دعا کے درجے میں ہوئی. تو یہ ایک سبب ہے جس سبب کے ذریعے سے اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. یا پھر کیا نام ہے، اسی طریقے سے کیا نام ہے، مطلق اس چیز کو کہنا کہ وہ جنت کی شہادت ہے یا جنت کی گواہی ہے، یہ چیز درست نہیں ہے. ایسی دوسری والی روایت جو اوپر ذکر کی گئی کہ اچھی تعریف اور دوسری تعریف کے ذریعے سے یعنی تم اہل جنت کو اہل نار سے پہچان لوگے، تو یہ بھی یہاں بھی وہی بات کہی جائے گی کہ یہ شفاعت اور ان کے لیے دعا کے مقام پر اس کو محمول کیا جائے گا. جی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دوسرا قول جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے، اور وہی جمہور کا قول ہے، وہی اہل حدیثوں کا بھی قول ہے. کہ اچھا ایک بات اور کہ جب ہم کہتے ہیں کہ کسی معین کے لیے شہادت نہیں دے سکتے جنت یا جہنم کی، تو وہ معین سے مراد ہوتا ہے کسی خاص آدمی کے لیے، کسی خاص آدمی کے لیے. البتہ کسی خاص جنس کے لیے، کسی جنس کے لیے اگر شہادت دینے کی بات ہے تو اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے. جی، اور جب ہم کسی کو جنتی یا جہنمی ہونے کی بات کرتے ہیں تو اس میں ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ہم یہ بات کر رہے ہیں جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا کہ اہل قبلہ میں سے ہونا ضروری ہے. اگر اہل قبلہ میں سے نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ تو جہنمی ہونے میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے. اہل قبلہ میں سے، اہل توحید میں سے جو لوگ گناہوں کے مرتکبین ہیں، ان میں سے کسی شخص کے بارے میں، اہل قبلہ میں سے کسی شخص معین کے بارے میں جنت یا جہنم کی گواہی ہم نہیں دے سکتے. اور یہ کب؟ جب وہ گناہ کرتے کرتے مر گیا ہو، جب مطیع اطاعت کرتے کرتے مر گیا ہو اور ظالم ظلم کرتے کرتے مر گیا ہو. ٹھیک ہے، اس لیے کہ جنتی ہونے کی بات آدمی ظاہر سی بات ہے انہی کے بارے میں تصور کرے گا کہ جو نیک آدمی رہا ہو اور مرتے دم تک نیک رہا ہو. برے آدمی کے بارے میں ہم جہنم کی بات عام طور سے تبھی کر سکتے ہیں کہ جب وہ مرتے دم تک ظالم رہا ہو، توبہ کی توفیق نصیب اس کو نہ ہو سکی ہو. لیکن آخری مرحلے میں اس نے کیا کیا یہ نہ آپ جانتے ہیں اور نہ ہم جانتے ہیں اور نہ کوئی مخلوق جانتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے جو دلوں کو لرزہ دینے والی ہے، آپ کے سامنے آپ نے اس کو پڑھا بھی ہوگا. اس روایت کو یہاں پر محققین علماء نے ذکر کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی اہل جنت کا عمل کرتا چلا جاتا ہے، نیکی کے اعمال کرتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس شخص کے درمیان اور جنت کے درمیان صرف ایک گز کا فاصلہ بچتا ہے کہ کتاب اس پر سابق آ جاتی ہے، کتاب اس پر غلبہ پا جاتی ہے، اور وہ جہنمیوں کے اعمال میں سے کوئی عمل کر بیٹھتا ہے، اور آخری اس جہنمی عمل کی بدولت وہ اہل نار میں سے ہو جاتا ہے. اور ایک شخص دوسرا وہ اہل نار کا عمل کرتا چلا جاتا ہے، جہنمیوں کا عمل کرتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان صرف ایک گز کا فاصلہ بچتا ہے کہ اس پر تقدیر غالب آ جاتی ہے، کتاب غالب آ جاتی ہے، اور
وہ اہل جنت کے اعمال میں سے کوئی عمل کر بیٹھتا ہے اور آخری عمل کی بدولت وہ اہل جنت میں سے ہو جاتا ہے، جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اعمال کا مدار تقدیر کے لکھے ہوئے پر ہے اور آخری عمل پر ہے۔ اس چیز کو ہمیں ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے، اور یہ دونوں کی دونوں چیزیں، تقدیر میں کس کے کیا لکھا ہے اور انسان کا آخری عمل کیا ہے، یہ دونوں کی دونوں چیزیں غیب ہیں، ہم اس کی حقیقت کو نہیں جانتے۔ اور جب معاملہ ایسا ہے تو کسی بندے کی پوری زندگی کے نیک اعمال کو دیکھتے ہوئے ہم یقینی طور پر اس کی جنت کی شہادت کیسے دے سکتے ہیں؟ ایسے کوئی آدمی اگر پوری زندگی برا رہا ہو، پوری زندگی اس نے برائیاں کی ہوں، کبائر کا ارتکاب کیا ہو، لیکن اہل توحید میں سے مرنے کے وقت آخری مرحلے میں نہ جانے اس نے کیا عمل کیا ہو سکتا ہے کہ اس نے کوئی ایک عمل ایسا کر دیا ہو کہ جو اس کے پوری زندگی کے برے اعمال پر پانی پھیر دے اور اس کو اللہ رب العالمین کی مغفرت کا مستحق قرار دے دے۔ تو اس لیے کیا نام ہے، کسی متعین شخص کے بارے میں شہادت دینا یہ درست نہیں ہے، یہ کسی بھی طور پر جائز اور روا نہیں ہے۔ یہاں پر اس سے پہلے کہ میں گفتگو اپنی آگے بڑھاؤں، آپ لوگوں کے سامنے میں بتا دیتا ہوں کہ حاضری کا فارم زوم پر، اس پہ ٹیلی گرام پر بھیجا جا چکا ہے، آپ لوگ اپنی حاضری درج کر لیں۔ جی، تو یہ کہہ رہا تھا کہ کسی متعین شخص کے بارے میں جنت کی گواہی دینا یا جہنم کی گواہی دینا یہ چیز ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ غیب کا معاملہ ہے، سوائے ان لوگوں کے جن کے بارے میں کتاب و سنت میں آ گیا ہے، وہ اس سے مستثنا ہیں۔ جی، آگے امام طحاوی رحمہ اللہ نے لیکن یہاں پر ایک بات اور یہاں پر ذکر کر دینی مناسب ہے کہ جو اچھا کام کرنے والے ہیں، اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ جیسے اوپر جو بات کہی گئی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص نیک اعمال کرتا کرتا اس دنیا سے گیا تو ہم اس کو اگر جنتی نہیں کہہ سکتے تو ہم اس کے بارے میں گویا شک پیدا کر رہے ہیں، اور اگر برا شخص ہے تو اس کے بارے میں ہم جو ہے ڈھیل دے رہے ہیں۔ مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ ہم ذکر کیا جاتا ہے اس کو کہ نرجو للمحسن ونخاف للمسیء، یعنی اچھے کام کرنے والوں کے لیے ہم اچھی امید رکھتے ہیں اور برے کام کرنے والوں کے لیے جہنم کا خوف محسوس کرتے ہیں۔ تو یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت نے جو اپنی کتابوں کے اندر ذکر کیا، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اچھے کام کرنے والے جو لوگ اس دنیا سے گئے، ہم ان کے لیے دعائے خیر کریں، اللہ رب العالمین سے ان کو جنت میں بلند درجات دینے کی دعا کریں، اور جو برے لوگ اس دنیا سے گئے ہم ان پر ڈرتے ہیں، کس چیز سے؟ کہ کہیں جہنم میں نہ چلا جائے، تو ہم اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اے اللہ وہ بہت برا تھا، بہت اس نے غلطیاں کی، لیکن اے اللہ تو اس کی غلطیوں کو، اس کے گناہوں کو درگزر فرما، اور جہنم کا مستحق ہماری نظروں میں لگ رہا ہے، لیکن اے اللہ تو اس کو جہنم میں نہ داخل کر اور اس کو جنت میں داخل کر دے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، یعنی خوارج اور معتزلہ کی طرح سے نہیں کہ گویا انہوں نے ٹھیکہ لے رکھا ہے جہنم کو بھروانے کا، ہاں، تو وہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت اہل جنت کے تعلق سے نرم گوشہ رکھتے ہیں اور اہل نار کے تعلق سے بھی نرم گوشہ رکھتے ہیں، اور اہل قبلہ میں سے جو لوگ بھی اچھے اعمال کرنے والے ہیں ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، جو برے اعمال کرنے والے ہیں ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اور اسی سے سمجھ میں آتا ہے کہ اہل سنت والجماعت یہ اہل رحمت ہیں، یہ اسلامی فرقوں میں سے سب سے زیادہ رحیم فرقہ ہے، سب سے زیادہ اس امت پر مہربان اور رحم کرنے والا فرقہ ہے۔ اور یہ کیوں؟ یہ اس لیے کہ انہوں نے رحمت کو اپنے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وراثت میں پایا ہے، تو وہ اس امت پر رحم کرنے کا معاملہ کرتے ہیں، اس امت کو جنت، اس امت کے لیے جہنم کا ٹکٹ بانٹنے کا کام نہیں کرتے۔ اور اس رحمت کا تقاضا ہے کہ وہ اہل احسان کے لیے، اچھے کام کرنے والوں کے لیے اللہ رب العالمین سے جنت کی امید رکھتے ہیں اور ان کے لیے جنت جو ہے طلب کرتے ہیں، جنت کے اعلیٰ مقامات دینے کے لیے ان سے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں ان کے لیے۔ اور
اہل گناہ اہل معصیت کے لیے وہ خوف زدہ رہتے ہیں کہ کہیں اللہ رب العالمین ان کو مبتلا عذاب نہ کر دے. ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کے اعمال صحیح نہیں تھے لیکن اے اللہ تو ان کی مغفرت فرما دے اور ان کے گناہوں پر ان کی پکڑ نہ کر. یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. تو اہل احسان کے لیے ان کی امید ان کو ابھارتی ہے کہ وہ ان کے لیے دعا کریں, ان پر رحمت کی دعا کریں جب وہ مر جائیں, اس لیے کہ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے, 6 حق. ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب وہ مر جائے تو اس پر رحمت کی دعا کریں, ان کے لیے ان پر جو ہے ان کے لیے بخشش کی دعا کریں, اور غلط کام کرنے والوں کے لیے ان کی رحمت جو ہے وہ ان کو ابھارتی ہے کس چیز پر, کہ اگر وہ غلطی کرتے کرتے گناہ کرتے کرتے مر گیا تو ان کے انجام بد سے وہ ڈرتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اس کی گناہوں کو معاف کر دیں, اس کی غلطیوں سے درگزر فرمائے, اور انہوں نے جو بھی تھوڑا سا بھی نیک عمل کیا ہے تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کے اس چھوٹے سے عمل کو اتنا بڑا کر دے, اتنا بڑا کر دے کہ اس کے ذریعے سے وہ جنت کا مستحق بن جائے. اور یہ سب اللہ رب العالمین کے رحمت کے آثار میں سے ہے, اور یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے, اور اس عقیدے پر اہل سنت والجماعت چلتے ہیں. جی, اور اسی لیے اہل سنت والجماعت کی دعاؤں میں ایک مشہور جملہ استعمال کیا جاتا ہے. اس جملے کو آپ سنیں کہ اس جملے میں کیا دعا کرتے ہیں اہل سنت والجماعت, کہ ہم کہتے ہیں کہ وَهَبِ الْمُسِيئِينَ مِنَّا لِلْمُحْسِنِينَ, وَهَبْ الْمُسِيئِينَ مِنَّا لِلْمُحْسِنِينَ, کہ اے اللہ ہم میں سے جو برے کام کر کے اس دنیا سے چلے گئے ان کو ہم میں سے اچھے کام کرنے والوں کے حوالے کر دے, ان کو ہبہ کر دے. یعنی ہم میں سے جو لوگ اچھے کام کر کے گئے ان کی شفاعت کو برے کام کرنے والوں کے حق میں قبول فرما لے. کتنی پیاری دعا ہے, کتنی اچھی دعا ہے, اور کتنا اچھا طریقہ اہل سنت والجماعت کا طریقہ ہے جو ہم کو جس چیز کی ہم کو تعلیم دی گئی ہے. تو یہ ہے مسئلہ. اچھا, یہاں پر ایک چیز چلتے چلتے ذکر کر دی جائے کہ کیا کسی متعین شخص کے لیے یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ فلاں شہید ہے اگر وہ شہید ہوا ہو, یا ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں مرحوم ہے, یا فلاں مغفور لہو ہے, یا کسی کی موت کی خبر دیں اور اس کو کہیں کہ نفس مطمئنہ ہے, اور پھر وہاں پر دعا کریں, وہاں پر لکھ دیں ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یہ سب آج کل رائج ہے سماج کے اندر. آپ دیکھیں گے کہ ہر طرح. میں اتنا وقت کیوں لے رہا ہوں, مجھے معلوم ہے کہ آپ لوگ شرح طحاویہ متن طحاویہ کے درس کو لمبا سمجھنے لگے ہیں, لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اس کا فائدہ عام ہو. میں چاہتا ہوں کہ ایک بار کی محنت ہماری یہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے, اس لیے کہ یہ سب مواقع بار بار نہیں آتے. تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کسی کو, ہمارے یہاں آپ جانتے ہیں کہ بڑا مشہور ہے, کہتے ہیں کہ صاحب سید احمد شہید, شاہ اسماعیل شہید, علامہ احسان الہی ظہیر شہید. اہل حدیثوں کے یہاں اس طرح کی تعبیرات مشہور ہیں. کیا یہ چیز کہنا درست ہے؟ فلاں مرحوم, یا پھر کسی کی موت کی خبر کے نیچے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, کسی کے بارے میں نفس مطمئنہ کہنا, یہ ایک بہت مارکۃ الآراء مسئلہ ہے. اور اس کو مارکۃ الآراء حقیقت کے اعتبار سے نہیں, اس لیے کہ علماء اس کو جانتے ہیں, اس اعتبار سے میں مارکۃ الآراء کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے سماج میں رائج ہے, زبان زد ہے. عام طور پر لوگوں کی زبان پر یہ سب چیزیں آتی ہیں. کسی کی موت کی خبر فیس بک پہ ڈالی گئی اور اس کے نیچے دیکھتے جائیے آپ کس کس طرح کی تعبیرات آتی ہیں. کسی کی موت کی خبر کا پوسٹ ہو, اس کے اندر اس کے بارے میں کیسی کیسی باتیں لکھی جاتی ہیں. میرے بھائیوں, یہی سب تو موقع ہوتا ہے کہ جس میں انسان عقیدے کی صحیح تعلیمات کو لازم پکڑے, وہاں پر اپنے جذبات کو کنٹرول کرے, اور وہاں پر سوچ سمجھ کر کے جملے استعمال کرے. یہی تو موقع ہوتا ہے جب انسان اپنی باغ ڈور کس حد تک اپنے ہاتھ میں سنبھال پا رہا ہے اس کا اظہار ہوتا ہے. تو ایسے موقع پر جو صحیح ڈگر ہے اس سے ہٹنا مناسب نہیں ہے. صحیح بخاری کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا ہے کہ کیا کسی کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ فلاں شہید ہے,
اور اس میں عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر نقل کیا ہے کہ تم لوگ ان لوگوں کے حق میں جو تمہاری لڑائیوں میں مر جاتے ہیں کہتے ہو کہ فلاں شہید ہے فلاں شہید ہے، جبکہ اللہ رب العالمین حقیقت حال میں زیادہ جانتا ہے اس شخص کے بارے میں کہ جس نے اس کے راستے میں زخم اٹھائے، اور اللہ رب العالمین ہی زیادہ جانتا ہے اس شخص کے بارے میں جو اس کی راہ میں قتل کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پتہ نہیں قتل کرنے کے قتال کے وقت میں اس نے اللہ رب العالمین کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جان دی، یا پھر اور اہل کفر کے کلمے کو نیچے کرنے کے لیے جان دی اور اہل اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جان دی، یا پھر کسی اور مقصد سے جان دی۔ یہ غیبی معاملہ ہے، اور اسی وجہ سے کسی کے لیے شہادت کی کہ کوئی آدمی شہید ہو گیا اس بات کا کہنا جائز نہیں ہے جی۔ لیکن یہ ہے کہ مارکہ کے اندر، جنگ کے اندر اگر کوئی شہید ہوا ہے تو ہم اس کے لیے شہادت کی امید کریں گے، ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اللہ یتقبلہ فی الشہداء، اللہ رب العالمین اس کی موت کو شہادت کی موت بنا دے، یہ ہم اس سے یہ امید رکھیں گے اور اس کی دعا کریں گے۔ لیکن شہید کہنا یہ چیز درست نہیں ہے۔ اس کے بعد امام طحاوی رحمہ اللہ نے جو اگلا جملہ کہا کہ ہم کسی پر کفر کی، شرک کی اور نفاق کی شہادت نہیں دیتے جب تک کہ ان سے کوئی چیز ظاہر نہ ہو، اور ان کے باطنی معاملات کو، ان کے جو چھپے ہوئے معاملات ہیں ان کو اللہ پر چھوڑتے ہیں۔ یہ پہلے جو ذکر کی گئی باتیں انہی کو مزید مؤکد انداز میں انہوں نے ذکر کیا ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ خاتمہ کس چیز پر ہوا ہے یہ ہم نہیں جانتے، تو خاتمہ اگر خیر پر ہوا ہے تو وہ بھی اللہ جانتا ہے، اور خاتمہ اگر شر پر ہوا ہے تو وہ بھی اللہ جانتا ہے، اس لیے ہم اس کے بارے میں کوئی چیز یقین کے ساتھ نہیں کہیں گے جی۔ یہاں سے میں سمجھتا ہوں کہ کچھ باتیں اس کے اندر بھی ہیں جہاں پر تھوڑا سا توقف اختیار کریں گے ہم، اور اسی لیے آج وقت زیادہ ہو جانے کی وجہ سے میں آج کے درس کو میں چاہوں گا کہ یہیں پر ختم کر دوں، اور انشاءاللہ العزیز کل پھر انشاءاللہ کل کے درس میں یہاں سے آخر تک پہنچانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ العزیز۔ اللہ رب العالمین جو چیزیں پڑھی گئیں ان کو سمجھنے اور ان کے مطابق ہمیں اپنا عقیدہ بنانے کی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جب تک زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے اور مسلک سلف پر زندہ رکھے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے دین میں افراط و تفریط اور غلو اور جفا سے بچائے، اور جو مسلک وسط ہے اس مسلک وسط پر ہر باب میں مسلک وسط کو لازم پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مسلک سلفی پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔